سندھ میں پیدا ہونے والی مائی جندو کون ہے اور اس کا کیا کردار ہے، یہ شاید سندھ کے نوجوانوں کو علم ہی نہیں ہے۔ یہ واقعہ ہے 5 جون 1992 ٹنڈو بہاول سندھ کے گاؤں میں حاضر سروس میجر ارشد جمیل نے پاک فوج کے دستوں کے ساتھ چھاپا مار کر 9 کسانوں کو گاڑیوں میں بٹھا کر اور جام شورو کے نزدیک دریائے سندھ کے کنارے لے جا کر قتل کر دیا۔ فوج نے الزام لگایا کہ یہ افراد دہشت گرد تھے۔ ان کا تعلق بھارت کے ادارے ریسرچ اینڈ اینالائسس ونگ سے تھا۔ لاشیں گاؤں میں آئیں تو نہ صرف گاؤں بلکہ پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ ہر ماں اپنے بیٹے کی لاش پر ماتم کر رہی تھی۔ ان کے بین دل دلا رہے تھے۔ خاموش سے میتیں دفنانے کا مشورہ دیا گیا۔ قاتل طاقتور ہیں کسانوں کے، ان سے کیا مقابلہ۔ مائی جندو کو رونے کے لیے کہا گیا تو اس نے وحشت ناک نگاہوں سے میتوں کی طرف دیکھا اور بولی، بس مائی جندو ایک ہی بار روئے گی جب بیٹوں کے قاتلوں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانا دیکھے گی۔ سب جانتے تھے کہ ایسا ممکن نہیں تھا، مگر جنازے اٹھے تو مائی جندو نے سر کی چادر کمر سے باندھی اور سیدھی کھڑی ہوئی بیٹوں کو الوداع کیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ ٹنڈو بہاول سندھ دریائے سندھ کے کنارے پر قتل ہونے والوں کی ویڈیوز بنانے کے لیے نہ تو اس وقت موبائل کیمرے تھے اور نہ ہی کوئی ڈیجیٹل میڈیا تھا۔ خبر چلی کہ دشمن کے ایجنٹ مار کر ملک کو بڑے نقصان سے بچا لیا گیا۔ جس نے پڑھا اور سنا اس نے شکر کیا۔ جب سارا ملک شکرانہ ادا کر رہا تھا تب مائی جندو نے احتجاجی چیخ ماری۔ اس چیخ نے پرنٹ میڈیا کی سماعتیں چیر کے رکھ دیں۔ مائی جندو بوڑھی تھی، جسمانی لحاظ سے کمزور، مگر وہ 3 مقتولین کی ماں تھی۔ اس نے اپنے 2 بیٹوں کو ساتھ لے کر قاتلوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ سوشل میڈیا کی غیر موجودگی میں یہ جنگ آسان نہ تھی، مگر نعرے بج چکے تھے، کشتیاں جل چکی تھیں اور واپسی محال تھی۔ اخباروں اور صحافیوں کے ہمراہ مائی جندو نے اس چیخ کو طاقتی مراکز کے سینوں میں گھونپ دیا۔ پہلی جھڑپ ختم ہوئی اور گرد چھٹی تو معلوم ہوا کہ قتل ہونے والے دہشت گرد نہ تھے بلکہ میجر ارشد جمیل کا ان کے ساتھ زرعی زمین پر جھگڑا تھا، جس کی سزا میں انہیں قتل ہونا پڑا تھا۔ 24 جولائی 1992 کو جنرل آصف نواز، اس وقت کے آرمی چیف، نے وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی، جس میں یہ معاملہ زیر غور آیا اور جنرل آصف نواز نے میجر ارشد جمیل کا کورٹ مارشل کرنے کا حکم دیا۔ 29 اکتوبر کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے میجر ارشد جمیل کو سزائے موت اور 13 فوجی اہلکاروں کو عمر قید کی سزا سنائی۔ سپہ سالار نے رحم کی اپیل 14 ستمبر 1993 کو مسترد کی۔ اس کے بعد رحم کی اپیل اس وقت کے صدر فاروق لغاری سے کی گئی، جو 31 جولائی 1995 کو مسترد ہوئی، لیکن سزا پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ میجر کے بھائی کی اپیل پر سپریم کورٹ کے جج اس وقت کے سعید الزماں صدیقی نے حکم امتناع جاری کیا اور سزا روک دی۔ سزائے موت پر عمل نہ ہونے پر 11 ستمبر 1996 مائی جندو پھر میدان میں نکلی اور اس کی 2 بیٹیوں نے حیدرآباد پریس کلب کے سامنے اپنے اوپر تیل چھڑک کر خود کو آگ لگا کر جان دے دی۔ ملک میں ایک بار پھر کوہرام مچ گیا۔ بالآخر 28 اکتوبر 1996 کو طاقت کی دیواریں مائی جندو کے مسلسل دھکوں کے سامنے ڈھیر ہو گئی۔ سینٹرل جیل حیدرآباد میں مائی جندو کو لایا گیا اور ان کے ہی سامنے
تختے دار پر اس کے گاؤں کے 9 بیٹوں کا قاتل میجر ارشد کھڑا تھا اور تختے دار کھینچا گیا۔ قاتل میجر ارشد جمیل کا جسم جھول گیا۔ سامنے کھڑی مائی جندو کی بوڑھی مگر زوراور آنکھ سے ایک اشک نکلا۔ اس کے رخسار کی جھروں میں تحلل ہو گیا۔ مائی جندو، تمہیں دنیا کے تمام کمزور اور مظلوم سلام کرتے ہیں۔ مائی جندو کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ انتقال کر گئی ہے، لیکن مائی جندو تاحال زندہ ہیں اور بہتر انداز میں زندگی تو نہیں جی رہی، لیکن قسم پرسی میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے۔